السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، سنیچ کر لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو۔ یکادوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو اس کے شروع میں یا ہے، یہ تو برق کے لیے ہے جس کا معنی وہ، اور اس کا روٹ ورڈ کاف واو دال ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، ان قریب۔ البرق برق بجلی، یہ برقی تاریں اور برق سکونی، برقی کرنٹ، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، برقی سوئچ وغیرہ اردو میں۔ تو البرق کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ الفاظ یاد رکھیں اردو کے، یا برق رفتاری ہم کہتے ہیں اردو میں تیز رفتاری کو، بجلی جیسی رفتار کو۔ البرق بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے۔ یہ یخطف میں بھی یا جو ہے یہ اس کا معنی وہ ہے، اور یہ برق کے لیے ہے، تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے خا طا اور فا ہے۔ اچھا، عربی کا ایک لفظ ہے وہ یاد رکھیں ذہن میں، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یاد رہے گا۔ خطاف، خے توے الف طاف، خطاف۔ خطاف لوہے کی اس کنڈی کو کہتے ہیں، یہ جو ہک ہوتی ہے نا، ہک لوہے کی، یعنی آگے سے لوہا مڑا ہو تو اس کو خطاف کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ خا اور فا کا لفظ استعمال اس لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے لوہے کی جو ہک ہے، یہ کنڈی ہے، وہ جس کے ساتھ اڑے گی اپنے ساتھ اس کو کھینچ کے لے جائے گی۔ تو خطاف کو یاد رکھیں، اچک لے جانا۔ ابصارہم ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو۔ بصارت آپ پہلے پڑھ چکے۔ ترجمہ یہ ہوا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، چھین لے، سنیچ کر لے۔ کلما جب، اضاء لہم، یہ اب کل بھی پڑھ چکے، اضاء، یہ ضیاء، اس کو یاد رکھیں اردو کے لفظ کو جس کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ اضاء لہم ان کے لیے چمکی، جب ان کے لیے بجلی چمکی، لہم ان کے لیے، یہ کل میں نے بتایا تھا کہ ضیاء الحق نام رکھ لیتے ہیں، ضیاء روشنی۔ لہم مشو فی، یہ جو مشو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم شین یہ، جس کا معنی چلنا ہوتا ہے۔ یہ نیا لفظ ہے، یاد کریں اس کو۔ فی ہی، اس میں۔ ترجمہ یہ بنا کلما اضاء لہم مشو فی، جب ذرا چمکی تو اس میں چلنے لگے۔ کون چمکی؟ بجلی، یا جب روشنی ہوئی ان کے لیے تو اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم اندھیرا ہو گیا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو گئے۔ وَإِذَا اور جب،
अज़लमा को याद रखने के लिए जुल्मत उर्दू का लफ्ज़, नूर और जुल्मत अंधेरे को जुल्मत कहते हैं, ये ذहन में रखें। अलैहिम उन पर, कामू इसको याद रखने के लिए उर्दू का लफ्ज़ क़याम, क़याम इसी से बनेगा। तो क़याम होता है खड़े होने को कहते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं तो खड़े होते हैं। या कायम भी आप उर्दू का लफ्ज़ इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कायम होती है तो वो खड़ी हो तो कायम होती है, जब गिर जाए तो कायम नहीं रहती। वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब उन पर अंधेरा छा गया तो खड़े हो गए। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर, लौ के मानी अगर, शाअ चाहे, ये माशा अल्लाह याद रखें, उर्दू का लफ्ज़ है तो अरबी का हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो सब लोग जानते हैं माशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे। तो शाह का मैं ना चाहना, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हाबा तो ले जाता, बिसामिहिम उनकी समात को, उनके कानों को, वाबसारिहिम और उनकी बसारत को। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़हाबा का माना वैसे होता है जाना, लेकिन ज़हाबा के बाद अगर अगले इसम के साथ बा आ रहा हो, जैसे बिस्म में आ रहा है बा, तो होता है सल्ब करना, छीन लेना, ले जाना। लज़हाबा बिसामिहिम, तो अल्लाह ले जाता उनके कानों को, अबसारिहिम और उनके बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन, ये कुल और शै हम उर्दू और पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम कहते हैं कुल कितनी रकम होगी, कुल कितने जानवर हो गए, कुल कितनी चीज़ें हो गई, तो हर। और शैइन, शय कहते हैं हम, किसी चीज़ को शय कहते हैं उर्दू में भी और पंजाबी में भी। तो हर चीज़, कदीर कादिर, कुदरत रखने वाला। तो कदीर को याद रखने के लिए कुदरत और कादिर को याद रखें। अब्दुल कादिर नाम रखते हैं लोग, बड़ा अच्छा नाम है। और कुदरत, तो तर्जमा ये बना, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें सलब कर लेता, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आइए इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनाफिकीन की निशानियां बताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 8 से शुरू किया है इसको, और ये 20वीं आयत है। इतनी आयत में ये मुनाफिकीन के बारे में बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि इतनी लंबी चौड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पर डिस्कशन कुरान के शुरू में हमें ये सबक देती है कि मुनाफिकीन का किरदार कोई बहुत ही गंदा किरदार है, और हमने अकीदे के लिहाज से भी मुनाफिक होने से बचना है और अमल के लिहाज से भी मुनाफिक होने से बचना है, अगर हम कामयाबी चाहते हैं। ये सबक है हमारे लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो मिसाल दी है मुनाफिकीन की, ये उन लोगों के लिए है। मुनाफिक भी दो तरह के डिस्कस हुए हैं इन आयात के अंदर। एक तो वो मुनाफिक जो बिल्कुल दिल से कुछ नहीं मानते और इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि वो तो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, वो नहीं लौटेंगे। लेकिन कुछ मुनाफिक ऐसे होते जिनके दिल में कभी इस्लाम उनको बाता था और कभी वो इस्लाम से पीछे हटते थे। तो उनकी मिसाल इसमें दी कि आसमान से बारिश उतरती है और अंधेरे और सारा कुछ है, और जब आज के सबक में ख़ास तौर पे कि जब रोशनी हो जाती है, इतनी रोशनी होती है कि ऐसे लगता है बिजली से कि उनकी समात चली जाएगी, इतनी उसकी आंखों को उनकी खीरा कर देती है।
اور جب ماحول روشن ہو جاتا ہے تو یہی ہے کہ اسلام اس قدر بڑھ کے آیا جس کا نام و نشان نہیں تھا اس سے پہلے، اور اس نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھوڑے ٹائم میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو جب روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بھاتا ہے اسلام کچھ کچھ، لیکن جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آسان چیزیں ہیں جو دین کے اندر، وہ قبول کرنے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو مشکل چیزیں ہیں ان سے گھبراتے ہیں، اور ان کے اس رویے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا جیسے پکے منافقوں کے لیے کیا۔ اللہ نے کمال مہربانی سے ان کی یہ سلب نہیں کی جو قوت ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے، لیکن وہ ڈھیٹ ہو کے منافقت پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے اس نے تو ایک آرڈر دینا ہے، اچھے بھلے کان اور آنکھیں دیکھنے سے اور سننے سے عاری ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور ایک اور صفت یہاں پر اللہ کی جو بیان کی گئی ہے جس پر ہم نے عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ کسی کی قوت کتنی ہے، کسی کی کتنی ہے، لیکن ہر چیز پر قدرت اللہ رکھتا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس دو باتیں کر کے آج کا سبق ختم کروں کہ قیامت کے دن بھی بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو نور دیا جائے گا ان کے ایمان کے مطابق، تو منافقین کو بھی دیا جائے گا، ان کا نور بجھ جائے گا، ایمان والوں کا نور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی وہی ہوگا یہ دنیا میں جو کرتے ہیں کہ روشنی دیکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، مشکل اسلام آتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور منافق سے اس لیے ہم نے بچنا ہے۔ اور قرآن میں اور جگہ فرمایا کہ کئی لوگ کنارے پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کنارے پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو کرتے رہتے ہیں، جب فائدہ نہیں پہنچتا تو رک جاتے ہیں۔ ہم ایسا رویہ بھی کرتے ہیں کہ جب مشکلات آتی ہیں، دعائیں قبول نہ ہوں، کوئی آزمائش آ جائے تو ہم نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور نیک کاموں سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا یہ ہمارے اپنے لیے اچھا یا برا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے پکے مسلمان بن کر اپنی زندگی بسر کریں اور یہ منافقت کی روش چھوڑ دیں۔ منافقت کی جو مشہور نشانیاں ہیں چار، کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس کے وعدہ کرے تو خلافی کرے، جب غصے میں ہو تو گالیاں بکے، برے الفاظ بکے، یہ ہم نے چھوڑنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔